السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خیبر پر بات چل رہی تھی۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کے ارادے سے صحابہ کرام کو خاموش تیاری کا حکم دیا۔ 1600 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے اور حملہ کر دیا۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر اپنے اپنے قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور اندر رہ کر کے مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ محاصرہ تو زیادہ رہا، لیکن یہ جو قلعہ قموس اور قلعہ نائم جن کا ذکر میں نے کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے ایک دن کوشش کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے ایک دن کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ دوسرے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا، جن کی آنکھوں میں آشوب چشم کی شکایت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنا تھوک مبارک لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی تو وہ ٹھیک ہو گئی، اور جیسے انہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے فتح فرما دی۔ اب یہ فضائل اس موقع پر حضرت علی کے لیے کہے گئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں صرف ایسے حضرت علی ہی تھے، ہر صحابی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا تھا۔ لیکن خیبر ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا تو اس موقع پر خاص طور پر ان کے لیے فضیلت بیان کی گئی۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ ایک صحابی عامر بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ان الفاظ میں دعا دے دیا کرتے تھے، پھر ان کا وہ شہید ہو جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ لہذا یہود کی طرف سے ایک بڑا زبردست لہیم شہیم قسم کا پہلوان آدمی مقابلے کے لیے آیا اور اس نے للکارا۔ مرحب اس کا نام تھا، اور جنگی لباس اس نے پہن رکھا تھا لوہے کا۔ جواب میں جب اس نے الفاظ پڑھے تو جواب میں رجس پڑھے تو جواباً عامر بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے بھی کچھ اشعار پڑھے، کچھ کلمات کہے، اور تلوار سے جیسے ہی وار کیا مرحب کے اوپر، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ان کی تلوار بھی چھوٹی تھی تو وار اتنا جو ہے جلدی میں انہوں نے کیا کہ وہ وار واپس پلٹ کر آ کر کے ان کے گھٹنے پر لگ گیا، گھٹنے پر زخم آ گیا اور اس سے شہید ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو، ان کی لاش کو اٹھا کر کے واپس لایا جا رہا تھا تو ان کے بھائی سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا مایوس سے غمزدہ سے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پوچھا کہ سلمہ غمزدہ کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میرا یہ بھائی شہید نہیں ہے بلکہ اپنی ہی تلوار سے مارا گیا، اس لیے اس نے خودکشی کی ہے، تو مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ میرا بھائی مر بھی گیا شہید اور اس کو شاید اللہ تعالیٰ کی شہادت کا مقام بھی نہیں ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ایسے اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا ڈبل اجر ہے، 2 شہیدوں کا اس کو ثواب ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید نہیں ہوا خودکشی کی ہے، غلط کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جواب دیا۔ بہرحال مرحب نے اشعار پڑھے، پھر دوبارہ اس مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ
اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، جب ان کو پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو دل ایک دم یعنی کہ ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جذبات ابھر جاتے ہیں اور بڑا جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرحب نے لوہے کا ایک لباس پہن رکھا تھا، جنگی لباس جو ہوتا ہے، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا لباس، تو کوئی پورے جسم کے اندر جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر وار کیا جا سکے تلوار کا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات کہے، جو اشعار پڑھے، اور اس کے بعد جیسے ہی تلوار کا ایک وار کیا تو تلوار کا وار ایسا زبردست تھا، ایسا زوردار تھا کہ وہ تلوار حضرت علی کی تلوار تھی، اس کے سر میں لگی، ٹوپی کو چیرتی ہوئی، سر کو پھاڑتی ہوئی سینے تک اتر گئی، اوپر سے نیچے تک آدھا بدن کاٹ دیا، اس لوہے کے لباس کو بھی کاٹ دیا اور اس کے آدھے بدن کو سینے تک چیرتی ہوئی نیچے اتر گئی، وہی مارا گیا۔ اور قلعہ قاموس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ 20 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سے پہلے یہ محاصرہ رہا اور پھر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اچھا، میں نے بتایا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حیی ابن اخطب جو ایک طریقے سے ماسٹر مائنڈ بھی تھا، ماسٹر مائنڈ غزوہ خندق کا، یہ اس خیبر کے اندر مارا گیا، اس کے بھائی وغیرہ سب مارے گئے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چچا، بھائی، چچا اور باپ اور جو بھی کچھ سب کا اس کے اندر کام آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس غزوے کے بعد ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ دراصل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی مال غنیمت میں، لیکن صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یہ سردار کی بیٹی ہے، ان کا مقام اونچا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد یہ اپنی مرضی کی مالک ہو گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا پسند فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، غزوہ بنو مستلق کے اندر جو بنو مستلق کے جو سردار تھے حارث، ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو ترجیح دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی کہ لوگوں کو ان کا جو مرتبہ ہوتا تھا، ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرتے تھے۔ اگر کوئی مقام میں مرتبہ ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، شہزادہ ہوتا تھا، شہزادی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ سلوک بھی ویسے ہی فرماتے تھے، کیونکہ یہ بھی صفیہ رضی اللہ عنہ سردار کی بیٹی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ بھی شاہانہ اختیار کیا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ لیکن ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ رخصتی ہوئی اس سفر سے واپسی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رخصتی ہوگی، تو پہلے انہوں نے منع کر دیا صفیہ نے کہ نہیں، یہاں رخصتی نہیں ہوگی، آگے ہوگی۔ آگے پھر رخصتی ہوئی، تھوڑی دور اور آگے گئے، تو وہاں پہنچنے کے بعد رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے اندر صفیہ کے ساتھ، اور باہر ایک صحابی جو ہے وہ ساری رات پہرا دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ یہ پہرا دے رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، خیمے سے باہر نکلے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں پہرا دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پہرا دینے کے لیے کس نے کہا تم سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اس کے بھائی، باپ، چچا سب اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور یہ یہودیوں کی اولاد میں سے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ تو مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے متعلق کوئی بات ایسی پیش آ جائے، تو میں اس لیے پہرا دے رہا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا بعد میں کہ اس جگہ جب رخصتی کی بات چل رہی تھی تو آپ نے منع فرما دیا، آپ نے وہاں پر رخصتی کیوں نہیں دی، وہاں منع کیوں کیا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، میری قوم کے لوگ، آپ نے اس طریقے سے ان سے جنگ کی، وہ مارے گئے، کچھ لوگ بچ گئے، لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جس جگہ آپ رخصتی کے لیے کہہ رہے تھے وہاں اگر رخصتی ہوتی تو میری قوم کے لوگ وہاں سے قریب تھے، مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں رات کے اندھیرے میں وہ لوگ ہمیں وہاں پا کر فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ نہ کر دیں، مجھے اس بات کی فکر تھی، آپ کی جان کی فکر تھی، اس لیے وہاں سے تھوڑا دور آ کر کے رخصتی کے لیے کہا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بہت خوش ہوئے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری بیویاں تھیں، سوکنیں ہوتی ہیں حضرت صفیہ کی، تو جب یہ نکاح کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ آئی ہیں تو بعض مرتبہ سوکنوں میں ہو جاتی تھی، تو ایک مرتبہ کسی زوجہ مطہرہ نے، کس نے پتہ نہیں، لیکن کسی نے ان کو تانا دے دیا باتوں باتوں میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم تو یہودی کی بیٹی ہو،
اس پر ان کو بڑا غم ہوا، افسردہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میری بہنوں نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. اچھا تھی بھی یہودیوں کی اولاد میں سے ہی تھی، کوئی غلط بات تو تھی نہیں، لیکن کسی کو اگر اس طریقے کی بات کی جائے تو پھر برا لگتا ہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میری بہنوں نے اس طریقے سے کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اگلی بار اگر کوئی تم سے یوں کہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم یوں کہنا کہ میرے لیے عزت اور شرافت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے چچا تھے، ہارون علیہ السلام میرے باپ تھے، کیونکہ حیی ابن اخطب جو تھا یہ نسلاً حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھا. تو یوں بھی حضرت صفیہ کا مقام اونچا تھا، سردار کی بیٹی بھی تھی اور نبیوں کی بیٹی بھی تھی. تو آپ نے فرمایا اب اگر کوئی تم سے یوں کہے تو کہنا ہارون میرے باپ تھے، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. تم صرف نبیوں کی بیویاں ہو اور میں تو نبی کی بیٹی بھی ہوں، بھتیجی بھی ہوں اور بھتیجی بھی ہوں اور نبی کی بیوی بھی ہوں. تو میری نسبت نبیوں سے آپ لوگوں سے زیادہ ہے. اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی. ان کی خوشی سے مطلب اس طریقے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی اس فضیلت کو ان کو خود پتہ نہیں تھا. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آئندہ اگر کسی نے مجھ سے کہا تو میں یہی جواب دوں گی. بہت خوش ہوئی. اچھا جی، خیبر کے متعلق یہ بات رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو خیبر کے یہودی تھے جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا. جیسے مدینہ سے یہ لوگ نکالے گئے تھے، پھر یہاں سے بھی ان کو نکالا جانا تھا کہ تم لوگ نکلو جاؤ یہاں سے، لیکن ان لوگوں نے خود پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی، رکنے کی اجازت دیں، جلا وطن نہ کریں ہمیں. پہلے مدینہ سے نکلے، اب یہاں سے نکلیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ نکالے نہ جائیں، بلکہ یہ جو خیبر کی زمین ہے یہ زرخیز زمین ہے، کھیتی ہوتی ہے، کھجور وغیرہ کے باغات ہیں، ہم اس کی کھیتی کیا کریں گے اور اپنا ایک حصہ آپ کو بطور مال غنیمت دیا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن نہیں فرمایا. اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین تھے، چاہتے تو پیشکش کو قبول نہ کرتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہاں رہو اور اس طرح سے تمہیں پسند ہو تو یہ کر لو. اور یہ پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لی. یہودیوں کے خیبر ہی کے اندر رہنے کا جو ہے حق دے دیا، رک گئے. انہی دنوں کے اندر خیبر کے دن جو چل رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا نرمی کا، اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ یہودی اتنی شرارتی قوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن عورت نے، زینب اس کا نام بتایا جاتا ہے، زینب بنت حارث، اس نے سلام ابن مشکم کی یہ بیوی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دعوت کے لیے بلایا کہ میرے گھر آئیں اور کھانا تناول فرمائیں. اور اس نے جو کھانا بکری کا گوشت، بکری روسٹ کر کے یہ لائی تھی اور نبی کریم اور صحابہ کرام کے سامنے اس نے وہ بکری رکھی، اس کے اندر زہر ملا دیا تھا پہلے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھایا تو آپ نے ذرا سا چبا کر کے اس کو واپس رکھ دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہاتھ روک لو. ایک صحابی تھے بشر ابن برا یا بشر ابن برا ان کا نام تھا، انہوں نے کیونکہ بھوک ان کو زیادہ تھی، سفر میں بھی تھے، انہوں نے زیادہ کھا لیا. اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، اس زہر کے اثر سے ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی نرمی اور پلٹ کر ان لوگوں کا سلوک. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا، زہر کیوں ملایا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے یہ زہر اس لیے ملایا، میں جانچنا چاہتی تھی کہ آپ واقعی نبی برحق ہیں. اگر نبی برحق ہیں تو مجھے پتہ تھا کہ آپ کا پروردگار جو ہے وہ اطلاع دے دے گا اور آپ بچ جائیں گے. اور دوسری بات میرے دل میں یہ تھی کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو زہر کھانے کے نتیجے میں آپ ہلاک ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے آپ سے نجات ملے گی، ہماری جان چھوٹے گی. یہی وجہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام سے باقاعدہ یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو دستی زیادہ پسند تھی. تو صحابہ نے کہا کہ دستی کا جو گوشت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے ہیں. تو اس بدبخت نے دستی کے گوشت میں زیادہ گوشت ملایا، زہر ملایا. بہرحال روایتیں پھر اس کے بعد دو ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیکھا کہ آپ نے وہ زہر والا کھانا نہیں کھایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئی. لیکن ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس زہر کے کھانے کی وجہ سے بشر ابن برا، کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اپنا بدلہ لیتے نہیں تھے، لیکن بشر ابن برا کے گھر والے اور ان کے خاندان والے وہ آ گئے اور انہوں نے انتقاماً قصاصاً اس عورت کو قتل کیا. جیسے کہ میں نے بتایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے. جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، ذاتی نقصان پہنچایا، آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا، کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ صرف اس موقع پر لیتے تھے کہ جب کوئی شخص درجہ نبوت پر اور رسالت کے منصب پر بے ادبی کرتا تھا، بے حرمتی کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، تو وہاں پر پھر جو ہے انتقام لیا جاتا تھا. وہاں پر بات اللہ کے رسول کی ذات کی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک منصب رسالت ہے پھر اس درجے کی بات ہوتی تھی. اچھا جی، خیبر کے فتح ہونے سے فائدہ یہ ہوا، خیبر تو فتح ہو گیا، یہودیوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن آس پاس کے جتنے دوسرے علاقے تھے وہ سارے کے سارے علاقے خود بخود ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ٹیکس، ایک طریقے سے وہ دینا پسند کیا. یہی وجہ ہے کہ باغ فدق ایک جگہ تھی، وہیں کے قریب تھی. وہاں کے لوگوں نے جب خیبر کا یہ معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ہمارا نمبر ہو، ہم سے لڑائی نہ کریں اور ہم اپنا ایک حصہ آمدنی کا آپ کو دے دیا کریں گے فدق میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، کیونکہ فدق کا جو باغ ہے یہ بغیر کسی لڑائی کے، جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے ہاتھ آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی جو آمدنی کا حصہ تھا وہ خاص اپنے لیے اور گھر کے جو اپنے ضروریات ہوتے ہیں پرسنل لیول کے، اس کے لیے اس کو رکھا، اپنے مصرف میں اس کو رکھا، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خرچ وغیرہ کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق بنے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کی، فدق کے باغ کی جو آمدنی تھی اس کے مطالبے کے لیے آئیں اور یہ کہا کہ یہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا حق ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سارے صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، یہ مال اور دولت جو ہوتی ہے یہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، یہ میراث بن کے ترکہ بن کے تقسیم نہیں ہوتا. نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ روحانی میراث ہوتی ہے، جس کو علم دین کہتے ہیں، وہ میراث ہوتی ہے. مال اور دولت یہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر بیت المال کے اندر جمع کر دیا گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو غنیمت کے طور، میراث کے طور پر باغ فدق یا اس کی آمدنی نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا. حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یہ بھی تو اہل بیت میں سے تھی. اگر بنتا تو ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو ضرور دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بھی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، ان کو بھی نہیں ملا، بعد میں بھی نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں ملا، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو نبیوں کے متعلق ہمیشہ رہتی ہیں، ان کا مال اور دولت اور ان کی بیویاں. جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد عورتیں کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں نبیوں کو. اور اسی طریقے سے کسی انسان کا مال، کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا مال دوسروں کی ملکیت بن جاتا ہے. نبیوں کے بارے میں یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبیوں کا مال اور ان کی بیویاں نبیوں کے انتقال کے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوتے. اس لیے کہ نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے معاملے کی طرح نہیں ہے. دنیا کے لوگ مر جاتے ہیں، انبیاء کرام جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا انتقال نہیں ہوتا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. وہ زندگی کیا ہے، کیسی ہے، اس پر ایک الگ بحث ہے، اس کی کیفیات بھی علیحدہ ہے، اس کے اندر ہم نہیں جاتے، بات دوسری طرف چلی جائے گی. لہٰذا کچھ لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر بے فضول بکنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کرنا شروع کر دیا. اور آج ان کا دھندا پانی، میں یہی کہوں گا، دھندا پانی صرف اسی پر چل رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کی باتوں کو بنیاد بنا کر بہتان لگاتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں. ان بزرگ ہستیوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی. خود حضرت علی نے بھی اس باغ فتق کو اپنے لیے یا حضرت فاطمہ کے لیے یا کسی کے لیے نہیں لیا، ایسے ہی پڑھانے نہیں دیا بیت المال کے اندر. اگر ہوتا تو حضرت علی شروع میں ناراض بھی ہوتے، اپنا حق بھی مانگتے، اور جب خلافت ملی تو اپنا حق ضرور وصول کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان تینوں خلفاء کی طرح، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح،
اس کو بیت المال ہی کے اندر رہنا اور خود اس میں تصرف نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات پر سارے کے سارے راضی تھے کہ یہ باغ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا، اور مال نبیوں کی میراث ان کے انتقال کے بعد نہیں بنا کرتا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے عمل نے، حضرت علی کے عمل نے، حضرت فاطمہ کی رضامندی نے اس بات کو اچھی طریقے سے ثابت کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی بکواس کرے تو اللہ جانے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد، ہم تو صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، ان کے بارے میں بکواس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بدبخت لوگوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔